جی میرا آج کا سوال یہ ہے کہ استخارہ کا مفہوم کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اکثر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اس میں کچھ خرابیاں بھی آ گئی ہیں، لیکن میں جس انداز سے آپ نے سوال کیا ہے میں پہلے آپ کو اس کے مطابق بتاتا ہوں۔ آپ کے سوال کا جو پہلا جزو ہے وہ ہے کہ استخارہ کا مفہوم کیا ہے۔ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اب آپ تذبذب کا اور تردد کا شکار ہیں کہ کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو بزنس مین ہیں تو آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ اس فکر میں ہیں کہ کیا یہ میں بزنس سٹارٹ کروں، کہیں اس میں مجھے کوئی لاس یا کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، یا آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا شادی کے حوالے سے بھی ہے اور دیگر کام بھی ہیں، یا کوئی کام بھی کہہ لیں، آپ تذبذب کا آپ شکار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ ایک قسم کا یہ مشورہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اس سے ایک قسم کی اس کی بارگاہ میں یہ ایک سوال ہے، عرض ہے، دعا ہے، یا اللہ تو مجھے یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس میں میری رہنمائی فرما، ٹھیک ہے جی۔ تو لفظی معنی ہے استخارہ کا خیر طلب کرنا، جیسے استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ طلب کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ احادیث میں ایک دعا بتائی گئی ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، یا اللہ تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ عمل میرے لیے اس میں بہتری ہے یا نہیں ہے، اور تجھے تو پتہ ہے کہ اس عمل میں میرے لیے بہتری ہے یا نہیں، تو لہٰذا تو مجھے میری رہنمائی فرما۔ یہ عربی کی دعا ہے جو ہمارے والد گرامی حضور ریاض الملت نے ستون دین کتاب میں بھی نقل کی ہے، باقی جگہوں پر بھی، اور یہ دعا عام مل جاتی ہے جسے دعائے استخارہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ عربی دعا یاد نہ ہو تو پھر بندہ پنجابی میں، اردو میں، اپنی زبان میں، پشتو میں، باقی جو بھی زبان ہوتی ہے لوکل لینگویجز جو ہیں ان میں یہ کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ یہ دعا کریں، اور یہ دعا کرنے کے بعد آپ دائیں کروٹ پہ سو جائیں، ویسے بھی دائیں کروٹ پہ سونا چاہیے، سو جائیں، تو یہ اس وقت بھی یہ دعا کریں دوبارہ، پھر خواب میں آپ کو کوئی نہ کوئی اشارہ ملے گا۔ تو اگر خواب کو اس قسم کا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی ہریالی ہے، بہت ہی سبز رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہے، یہ قدم اٹھانا آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو رہنمائی مل گئی۔ تو اگر کوئی اس قسم کا آپ کو اشارہ نہیں ملتا تو آپ پھر یہ عمل دوسرے دن بھی کریں، تیسرے دن بھی کریں، 7 دن تک یہ لگاتار عمل کرنا چاہیے، تو 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ پھر مہربانی کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے جی استخارہ کا پہلے آپ کو، ہاں استعارہ بھی چونکہ ہم پڑھاتے ہیں تو استعارہ میری زبان سے نکل گیا، وہ تو بلاغت کی طرف چلے گیا۔ استخارہ کا مفہوم بھی واضح ہو گیا اور اس کا طریقہ کار بھی یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو آج کل رواج پڑ گیا ہے کہ دوسروں سے استخارہ کروا رہے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ نہ سنت کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے، اور پھر دوسرا شخص دوسرا ہوتا ہے، اس کے احساسات اور ہیں، دوسرے کو کیوں کہا جائے کہ وہ استخارہ کرے؟ دوسرے سے آپ طریقہ معلوم کریں، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی عامل ہے، کوئی صاحب تقویٰ کو بزرگ ہے، اس سے آپ استخارہ کا طریقہ ضرور سیکھیں، بار بار سیکھیں جب تک آپ سیکھ نہیں پاتے، لیکن استخارہ آپ خود کریں اور خود جو ہے وہ اپنے رہنمائی اللہ سے طلب کریں، تو انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملے گی۔